اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك على أجر غير ممنون. وإن لك لخلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو عالم عن سبيله. إن ربك هو عالم عن سبيله وهو عالم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدحنوا فيدحنون. ولا تطع كل حلف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال بنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. نون، قلم اور اس چیز کی قسم جو یہ لکھ رہے ہیں. آپ اپنے پروردگار کی نعمت کے طفیل مجنون یعنی دیوانے نہیں ہیں، اور آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور آپ بلند ترین اخلاق کے درجے پر ہیں. اور عنقریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون ہے. آپ کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک گیا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. لہٰذا آپ جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں. یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا سا نرم ہو جائے تو یہ بھی نرم ہو. اور خبردار، آپ کسی بھی مسلسل قسم کھانے والے ذلیل، عیبجو اور اعلیٰ درجے کے چغل خور، مال میں بے حد بخل یعنی کنجوسی کرنے والے، تجاوز گناہگار یعنی زیادتی کرنے والے، بد مزاج اور اس کے بعد بد نسل کی اطاعت نہ کریں، صرف اس بات پر کہ صاحب مال و اولاد ہیں. جب اس کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہہ دیتا ہے کہ یہ سب اگلے لوگوں کی داستانیں ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل وسلم وزد وبارک على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا علی، من قتلک فقد قتلنی، ومن ابغضک فقد ابغضنی، ومن سبک فقد سبنی، لأنک منی کنفسی، روحک من روحی، وطینتک من طینتی. ان اللہ تبارک وتعالی خلقنی وإیاک، واصطفانی وإیاک، واختارنی للنبوة واختارک للإمامة،
ومن انکر امامتک فقد انکرنی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا علی، جس نے آپ کو قتل کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھے قتل کیا۔ جو آپ سے بغض رکھتا ہو وہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جو آپ کو برا کہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھے برا کہا، کیونکہ آپ ہمارے لیے ہمارے نفس کی طرح ہیں۔ آپ کی روح میری روح سے ہے، آپ کی طینت میری طینت سے ہے۔ بے شک اللہ نے ہمیں اور آپ کو خلق کیا اور ہمیں اور آپ کو اپنے بندوں میں سے منتخب کیا، اور ہمیں نبوت کے لیے منتخب کیا اور آپ کا امامت اور رہبری کے لیے انتخاب کیا۔ لہٰذا جو بھی آپ کی امامت کا انکار کرے اس نے ہماری نبوت کا انکار کیا ہے۔ عیون اخبار الرضا جلد 1 پیج نمبر 295۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صلوات پڑھ دیں۔ یہ سلسلے کی آخری گفتگو ہے اور موضوع کلام آداب فہم قرآن ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے آداب، فہم قرآن کے آداب عرض کیا تھا کہ جناب ملا صدرہ شیرازی جو ایک مسلم فیلسوف اور حکیم متعالع ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مفاتیح الغیب۔ ایک مفاتیح الجنان ہے ہمارے پاس، دعاؤں کا مجموعہ جو جناب شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، تقریباً ہر گھر میں موجود ہے۔ دعاؤں کی جو کتاب ہے مفاتیح الجنان، مفتاح چابی کو کہتے ہیں، مفتاح، مفتاح یعنی چابی، مفاتی یعنی چابیاں، غیب کی چابیاں، غیب کی کنجیاں۔ مفاتیح الغیب کا ایک چیپٹر جناب ملا صدرہ نے آداب فہم قرآن کو قرار دیا ہے، یعنی اس میں قرآن کو سمجھنے کے آداب انہوں نے ذکر کیے ہیں، اور یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے ان کا سورس خود قرآن اور روایات معصومین ہیں۔ پہلا ادب جو انہوں نے ذکر کیا وہ درک عظمت قرآن، درک عظمت کلام الہی، کہ جب بھی ہم قرآن کے محضر میں قرآن کے سامنے بیٹھیں تو ہمارا ذہن و دل اور پورا ہمارا وجود اس بات کا احساس رکھتا ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کہ جس کلام سے اوپر پھر کوئی کلام نہیں۔ یہاں جو سلسلہ چل رہا ہے بچوں کا کہ جب بھی کوئی محفل یا مجلس شروع ہوتی ہے تو پہلے کلام الہی سے اس کا آغاز کرتے ہیں، یہی سنت ہے کہ جب بھی ہماری کوئی مذہبی محفل ہو یا مجلس ہو تو اس کا آغاز کلام الہی سے کیا جائے۔ اور ایک جو سنت حسنہ ہے وہ کلام معصوم بھی بیان کرتے ہیں، یہ بھی اور اچھی سنت ہے۔ یہ بھی کلام الہی کے بعد کلام معصوم، اس کو باقی رہنا چاہیے اور اس کو کاپی ہونا چاہیے، یعنی یہی روش دوسری جگہ یہاں سے ہٹ کر بھی اگر کہیں محفل اور مجلس ہو تو اس کا آغاز ہی کلام الہی سے ہو، ساتھ میں کلام معصوم بھی بیان کر دیا جائے۔ تو پہلا ادب
جناب ملا صدرہ نے، اور بچے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ان کے انکریجمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے، غیر معمولی اچھا پڑھ رہے ہیں یہ لوگ، تلاوت بھی اچھی کرتے ہیں اور حدیث جو آ کے پیش کرتے ہیں کلام معصوم وہ بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ پروردگار ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ دوسرا ادب جو ذکر ہوا ہے وہ طہارت قلب ہے، قلب کی پاکیزگی۔ انسان جب بھی قرآن کے سامنے آئے تو اپنے قلب کو تمام گندگیوں سے، تمام آلودگیوں سے پاک کر کے قرآن کے سامنے آئے، اور اگر پاک نہیں کرے گا تو فہم قرآن اس کے دل میں اترے گا نہیں، اور اگر اترے گا بھی تو اس کا حال وہی ہوگا اگر ہم کسی صاف اور شفاف برتن میں اگر دودھ ڈالیں تو وہ دودھ اپنا اثر دکھائے گا، اثر یہ کہ دودھ خراب نہیں ہوگا، لیکن یہی خالص دودھ اگر گندے برتن میں ڈال دیں تو وہ دودھ پھٹ جائے گا۔ ویسے ہی قرآن جو ایک پاکیزہ چیز ہے، اگر اس کو گندے ظرف میں ڈالیں گے تو پھر اس کے نتائج برے نکلیں گے، اس کے ریزلٹس برے آئیں گے۔ تو قلب کی پاکیزگی ضروری ہے، فہم قرآن کے لیے انسان کا قلب پاک ہو۔ کن چیزوں سے پاک ہو؟ تفصیلی طور پر آپ 2017 میں یہاں پر بیان ہو گیا ہے، اگر ان ویڈیوز کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تیسری چیز تھی حضور قلب، انسان جب بھی قرآن کے سامنے بیٹھے تو پوری توجہ اس کی قرآن کی طرف، اور یہ حضور قلب تقریباً سبھی عبادتوں کے لیے ضروری ہے۔ نماز کے لیے حضور قلب، حتیٰ 3 چیزوں کے لیے کہتے ہیں حضور قلب ضروری ہے۔ ایک قرآن کو سمجھنے کے لیے، فہم قرآن، دوسرے نماز، تیسرے مطالعہ، کوئی چیز اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کا حضور قلب ہونا ضروری ہے، پورا کنسنٹریشن ہونا ضروری ہے۔ اگر بغیر اس کے آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو آپ صرف الفاظ کو پڑھ لیں گے لیکن سمجھیں گے کچھ نہیں۔ چوتھی چیز جو بیان ہوئی وہ تدبر ہے، تدبر قرآن، یعنی الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے معنی تک پہنچنا اور معنی کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت تک پہنچنا، یہ تدبر کہلاتا ہے۔ عرض کیا تھا تدبر یعنی کسی بھی چیز کے چھپے ہوئے حصے تک پہنچ جانا۔ تدبر کے بعد جو اگلا ادب ہم نے شروع کیا، 5واں ادب، وہ استنباط ہے۔ استنباط کس کو کہتے ہیں؟ عرض کیا کہ اگر انسان کو پانی چاہیے تو پانی کے لیے زمین کو چیرا جائے گا، زمین کو کھودا جائے گا، اس کی ایک ایک پرت کو چیر کے پانی تک پہنچا جائے گا۔ پانی تک پہنچ کے پانی کو زمین کے اندر سے شفاف اور زلال اور صاف پانی کو اوپر لانا، یہ نبت کہلاتا ہے۔ نبت، نون با طا، نبت، نبت سے بنا استنباط۔ استنباط یہ اکثر جو مجتہدین جو کرتے ہیں ہمارے لیے، وہ استنباط ہی کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن سے، روایتوں سے احکام نکال کر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ مجتہدین کا کام یہی ہے، استنباط کرنا۔ اگر ہمارے اندر استنباط کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو پھر ہم پر تقلید حرام ہو جائے۔ تقلید ہماری ضرورت ہے، مجتہد کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی بندہ دین پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کے سامنے 3 راستے ہیں۔ پہلے راستے کا نام ہے اجتہاد و استنباط، یعنی خود قرآن میں، حدیث میں غور و فکر کرے، استنباط کر کے احکام کو خود نکال لے یقینی، یعنی اس کو معلوم ہو جائے کہ ہاں نماز ایسے ہی پڑھنا ہے، روزہ ایسے ہی رکھنا ہے، تمام چیزیں جو دین سے متعلق ہے جس پر اس کو عمل کرنا ہے، یقینی طور پر وہ حاصل ہو جائے اس کو، تو ایسے شخص کے اوپر تقلید حرام ہے جو خود مجتہد ہے۔ دوسری چیز ہے احتیاط۔
اگر میں اجتہاد نہیں کرنا چاہتا، احتیاط کرنا چاہتا ہوں، احتیاط بھی اجتہاد سے کم زحمت والا عمل نہیں ہے. احتیاط میں بھی زحمت شامل ہے، اور اجتہاد میں جتنی زحمت شامل ہے احتیاط میں بھی اتنی زحمت شامل ہے. احتیاط میں کیا کرنا ہے بندے کو؟ اس کے زمانے کے موجود تمام مراجع کے فتاویٰ کسی ایک مسئلے کے حوالے سے وہ سب معلوم ہوں، اور اس میں سے بیچ کا ایک طریقہ، یعنی احتیاط پر عمل کرنے کا ایک طریقہ اس کو وہ نکالے اس میں سے. اور تیسرا عمل ہے تقلید. جو اجتہاد نہیں کر سکتا اور جو احتیاط نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ تقلید کا راستہ ہے. تو پہلی آتے ہی تقلید نہیں ہے. تقلید ہماری مجبوری ہے، جو ہم روزمرہ زندگی میں اپنے کاموں میں مشغول ہیں. کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کاروباری شخص ہے، کوئی آفس میں ملازمت کرتا ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ قرآن کو گہرائی سے پڑھ کے سمجھ کے اور احادیث معصومین کو پڑھ کے سمجھ کے اس سے احکام استخراج کرے. اس کے لیے ایک ہنر ہے، وہ فن ہے، جیسے دوسرے فن ہیں. اور وہ فنون حاصل کرنے، وہ فنون میں مہارت حاصل کرنے کے لیے انسان کو وقت لگ جاتا ہے اور محنت صرف ہوتی ہے. مجتہد بھی جو بنتے ہیں لوگ، وہ محنت ذہانت سے بنتے ہیں. بعض لوگوں کو بہت عرصہ لگ جاتا مجتہد بننے میں، بعض لوگوں کو کم عرصے میں وہ مجتہد بن جاتے ہیں اپنی ذہانت کی بنیاد پر. جیسے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ، شہید سید محمد باقر الصدر، 14-15 سال کی عمر میں وہ ان کے اندر ملکہ اجتہاد و استنباط آ گیا تھا. ہیں ایسے بعض نابغہ روزگار جن کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ دو شخصیتیں جو ہمارے ہی زمانے کی ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور شہید صدر، دونوں بچپن میں یتیم ہو گئے تھے. چھوٹی عمر میں ان کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اڑ گیا. اور جو بچے معمولاً نابغہ بنتے ہیں، جینیس بنتے ہیں، معمولاً وہی بچے ہوتے ہیں جو بچپن میں یتیم ہو جاتے ہیں. آپ غور کریں اس پہ. کیوں؟ کیونکہ جن بچوں کے باپ کا سایہ سر پہ رہتا ہے، وہ باپ جو ہے ان کی سرپرستی کرتا رہتا ہے. لیکن جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، باپ اگر ہوتا تو جو کرتا، یہ کام انہی کو کرنا پڑتا ہے. اس وجہ سے زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، نتیجے میں نبوغ پیدا ہو جاتا ہے ان کے اندر، جینیس ہو جاتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہمارے سامنے، تقلید، اجتہاد اور احتیاط. تقلید ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم اجتہاد نہیں کر سک رہے ہیں. اجتہادی کو استنباط کہتے ہیں. استنباط یعنی قرآن سے، احادیث سے ان کو گہرائی میں پڑھ کے ان سے احکام کو نکال لے یقینی. یعنی مجھے یہ یقین ہو جائے کہ ہاں میرا وظیفہ، میری ذمہ داری یہی ہے قرآن سے اور حدیث سے. اس کو کہتے ہیں استنباط. معمولاً جو ہمارے مجتہدین استنباط کرتے ہیں، وہ قرآن مجید میں عرض کیا تھا کہ 6000 کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 ہمارے ذہن میں ہیں، لیکن ہے نہیں اتنی آیتیں. میں نے بچوں سے کہا تھا کہ وہ معلوم کر کے آئیں، تو معلوم کیا بچوں نے، آپ نے معلوم کیا. اگر بسم اللہ کو بسم اللہ کو ہر سورے کا جز نہ سمجھیں تو 6236 آیتیں قرآن میں ہیں. 6236 بسم اللہ کو اگر سورے کا جز شمار نہ کریں، اور اگر بسم اللہ کو سورے کا جز شمار کرے تو 6349، 6349. پھر یہ 666 کہاں سے آ گیا؟ یہ یاد کرنے کے لیے آسان ہے، 6666. وَإِلَّا ہے نہیں اتنی آیتیں. 6236 آیتیں اس وقت ہوں گی جب بسم اللہ کو سورے کا جز پارٹ قرار نہ دیں، اور بسم اللہ کو سورے کا جز قرار دیں تو 6349. جیسا 72 شہداء مشہور ہے، سمجھا، وہ رٹانے کے لیے بچوں کو. شہداء کی تعداد کربلا کے 72 نہیں، 120 ہے.
آپ خود جا کے پڑھ لیجیے، جہاں پہ گنج شہدا ہے، گنج شہیدہ ہیں، وہاں پر پڑھ لیجیے نام، گن لیجیے تعداد کتنی ہے، لگ بھگ 120 کے آس پاس ہے۔ پھر یہ 72 شہدا کیوں مشہور ہو گئے؟ یہ بچوں کو سکھانے کے لیے، رٹانے کے لیے۔ عربی میں 70 جو ہے وہ زیادہ پر دلالت کرتا ہے، 70 یعنی زیادہ، میکزیمم کے لیے استعمال ہوتا 70، تو وہی چیز رائج ہو گئی، 72 شہدا، جبکہ شہدا کی تعداد 72 نہیں، 120 کے قریب ہے۔ مختصر یہ کہ استنباط قرآن سے، قرآن میں تدبر کر کے، تدبر کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ استنباط ہے، قرآن سے چیزوں کو نکالنا، علوم کو نکالنا۔ علوم یعنی علم کی جمع ہے، فلسفہ، منطق وغیرہ۔ ایک اور بحث استنباط میں شروع ہوئی ہے، وہ ہے جناب عبداللہ ابن مسعود، ایک صحابی رسول گزرے، عبداللہ ابن مسعود، قرآن شناس تھے، قرآن کے جمع کرنے میں بھی ان کا رول ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے جناب ملا صدرہ نے ایک بات نقل کی ہے، من اراد علم الاولین والآخرین فلیصور القرآن، جو یہ چاہتا ہے کہ علم اولین اور آخرین سیکھے تو اسے چاہیے کہ اثارہ قرآن کرے۔ استنباط میں ہی یہ ایک سب ہیڈنگ ہے، استنباط میں اثارہ، الف سے 3 نقطے والا سے، الف سے الف رے ہے اثارہ۔ اثارہ کا روٹ ورڈ ہے سور، سے 3 نقطے والا، واو رے، سور۔ سور کہتے ہیں کسی کو اکسانا، ابھارنا، کسی کے اندر انقلاب پیدا کرنا۔ ثورۃ الاسلامیہ، انقلاب اسلامی، ثور عربی لفظ ہے، کسی کو ابھارنے کو کہتے ہیں۔ اور انقلاب کو انقلاب بھی اس لیے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں لوگوں کو ابھار دیا جاتا ہے، ان کے جذبات کو ابھار دیا جاتا ہے لوگوں کے، اسی لیے اس کو ثور کہتے ہیں۔ تو تلاوت قرآن، قرات قرآن، تفسیر قرآن ہم نے سنا، لیکن اثارہ قرآن نہیں سنا تھا آج تک۔ اثارہ یعنی وہی ابھارنا، چھیڑنا کسی چیز کو، اکسانا اس کو۔ جس طرح سے پانی کا چشمہ جو ہے وہ زمین سے ابلتا ہے، پانی کا چشمہ، اور ابل کر جو ہے وہ زمین کا چشمہ جو خود جوش پانی جو زمین سے ابلتا ہے، ابل کر نکلتا ہے، اس کو ثور کہتے ہیں، اس کو بھی۔ اثارۃ الموضوع، بعض موضوع ایسے ہوتے ہیں جن کو چھیڑنا پڑتا ہے، لوگوں میں رائج نہیں ہوتے، ان موضوعات کو لوگوں کے لیے چھیڑنا پڑتا ہے۔ جیسے وحدت اسلامی کا موضوع، مسلمانوں میں اتحاد کا موضوع، کس نے چھیڑا؟ رہبر معظم نے چھیڑا یہ موضوع۔ بھائی مسلمانوں کو آپس میں مل کے رہنا ہے، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا ہے، آپس میں تفرقہ پیدا نہیں کرنا ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ اگر تم آپس میں جھگڑا کرتے رہو گے تو تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، فتفشلوا، کیا ہو جائے گا؟ تمہاری ہوا ختم ہو جائے گی۔ یہ موضوع رہبر معظم نے چھیڑا تھا۔ اور لوگ جو ہے خود بخود کسی موضوع کی طرف آتے نہیں ہیں، موضوع چھیڑنا پڑتا ہے۔ کوئی موضوع ہوتا ہے، کبھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 50 لوگ، 2 3 لوگ یا 4 5 کا گروپ بیٹھ کے الگ الگ اپنی بات کرتے رہتے ہیں، الگ الگ موضوعات پہ، ہوتا ہے نا۔ کبھی بیٹھے میں 10 کا گروپ ہے، اس میں 2 لوگ کچھ آپس میں بات کر رہے ہیں، 3 لوگ۔ ہنرمند شخص وہ ہے جو پوروں کو ایک موضوع پر لے کر آ جائے۔ ہنرمند آدمی وہ ہے، اور ہنرمند عالم وہ ہے جو ایک موضوع یعنی موضوع کو چھیڑنا جانتا ہو۔ اس کو اثارہ کا، اثارۃ الموضوع۔ البتہ وہ چھیڑنے سے مراد اکسانا ہے۔ ایسا کئی علماء گزرے، ایک اہل سنت عالم گزرے، رازی، فخر الدین رازی، انہوں نے کئی موضوعات چھیڑے، شبہ ڈال دیا لوگوں میں۔
تاکہ لوگ اس شبہے کی وجہ سے کئی موضوعات کو نکالیں اس کے اندر سے، اس شبہے کے جواب دینے کے نتیجے میں کئی موضوعات نکلیں اس سے۔ فخر الدین رازی ان کو امام المشککین بھی کہتے ہیں، شک ڈالنے والے امام۔ تو لہٰذا یہ اثارت الموضوع ہے، اثارت الفتنہ۔ بعض لوگوں کی مہارت کیا ہوتی ہے؟ فتنے کو ہوا دینا۔ اب جیسے ہندوستان میں یہ کام تیزی سے ہو رہا ہے، ہر آئے دن اثارت الفتنہ کر رہے ہیں، کبھی فلم بنا کر کشمیر فائلز، کبھی اذان کا موضوع چھیڑ کر، کبھی کہہ رہے ہیں مسلمان وینڈرز جو ہے فروٹس نہیں بیچیں گے، ان کے پاس سے ہم خریدیں گے نہیں، مسلمان وینڈرز کا بائیکاٹ کریں گے، کبھی کہہ رہے ہیں حلال گوشت، کبھی حجاب۔ یہ اثارت الفتنہ ہے، یعنی جو موضوع چھڑا ہوا، جو فتنہ، یہ باتیں دبی ہوئی تھی، اس کو لائے، چھیڑا گیا اس کو، کس لیے؟ تاکہ آگ کو ہوا دینا۔ آگ کو، اگر آگ مدھم ہے یا ایک چنگاری ہے، اب اس کو شعلہ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہوا دیتے ہیں۔ وہ ہوا دینے کو اثارت الفتنہ کہتے ہیں۔ یہ کام صحیح نہیں ہے، فتنہ پھیلانا صحیح نہیں ہے، نہ مسلمان ہندوؤں کے درمیان فتنہ پھیلانا صحیح ہے، نہ مسلمان کے درمیان فتنہ پھیلانا صحیح۔ فتنہ نہ پھیلائے انسان۔ بعض اختلافات ہیں، ہندو مسلمان کے اختلاف ہیں، شیعہ سنی کے اختلاف ہیں، ان اختلاف کو چھیڑے نہیں انسان۔ اگر ان کو چھیڑیں گے تو اختلاف کیا ہو جائے گا؟ جھگڑے کی صورت اختیار کر لے گا۔ بعض موضوعوں کو، بعض چنگاریوں کو چنگاری ہی رہنے دینا ہے، اس کو ہوا دے کے شعلہ نہیں بنانا ہے۔ شعلہ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ جلیں گے، پھر اس میں آگ سے جل جائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ اس کو دبے رہنے دیں، ان موضوعات کو جس سے جھگڑے کی نوبت پیدا ہو سکتی ہے، وہ موضوعات کو دبے رہنا چاہیے، ان کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اکسانے، ابھارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شیعہ سنی دونوں ساتھ اگر بالفرض جا رہے ہوں تو کوئی ایسی بات نہ کریں جو اختلاف کا سبب بن کے جھگڑے کی نوبت آ جائے، وہ باتوں کو دبی رہنے دیں جس سے جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے۔ افواہیں پھیلانے سے بھی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اگر افواہ پھیلا دیے جائے اس سے بھی اثارت الفتنہ ہوتا ہے۔ معمولاً وہ جو بات ہوتا ہی ہے سوسائٹی میں، آپ ایک راز کسی کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بات کسی کو نہیں کہنا ہے، کسی کو نہیں کہنا ہے نا، یہ بات سب کو بتلا دینا ہے، کوڈ ہے وہ، یہ بات کسی کو نہیں بتلانا ہے، یعنی سب کو بتلا دینا ہے۔ تو جیسے ہی وہ سنتے ہی اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ اب جا کے جب تک کسی اور کو بتلایا نہیں، وہ پیٹ کا درد اس کا ختم نہیں ہوتا۔ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ رازوں کو راز رکھنا بھی ضروری ہے، بعض چیزیں راز ہوتی ہیں ان کو بتلانا نہیں ہے دوسروں کو، ان کو اپنے سینے میں دبا کے رکھنا ہے۔ اور ایک اثارت الارض ہے، زمین، جب تک زمین کو چھیڑا نہ جائے، زمین کوئی چیز اگاتی نہیں ہے۔ زمین کا چھیڑنا کیا ہے؟ اس کو نرم کرنا۔ اس کو کسان جو کام کرتا ہے، کسان کیا کرتا ہے؟ زمین میں بیج بونے سے پہلے زمین کو اوپر نیچے کرتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، صحیح ہے نا؟ اثارت الارض کہتے ہیں اس کو۔ اثارت الارض یعنی زمین کو اس قدر اوپر نیچے اکسائے تاکہ وہ دانے کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے زمین، اس کو اثارت الارض کہتے ہیں۔ اثارت الارض کرنے سے ہوگا کیا؟ اناج اگے گا، غلہ پیدا ہوگا۔ اور آج جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ اثارہ کا ہی نتیجہ ہے۔ لوگوں نے موضوعات چھیڑے جس کے نتیجے میں آج ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی، آج ہم ڈیجیٹل دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے، وہ اثارت العقل ہے، عقلوں کو ابھارنا، جس کا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ذکر فرمایا ہے، لِيُثِيرُ دَفَائِنَ الْعُقُولِ۔ اللہ نے نبیوں کو کس لیے بھیجا؟ تاکہ عقلوں کو ابھاریں۔ انبیاء کا مخاطب لوگوں کی عقلیں ہیں، عقل، ہماری عقل انبیاء کا مخاطب ہے۔
یعنی انبیاء ایڈریس کس کو کرتے ہیں؟ ہماری عقل کو ایڈریس کرتے ہیں. انبیاء کا کام کیا ہے؟ عقلوں کو ابھارنا، یعنی وہ جو عقلوں کے اوپر دھول جمی ہوئی ہے اس دھول کو صاف کر کے ان کو ابھارنا، عقلوں، اسارت العقول. اور عقلوں کو عقل جب ان کا مخاطب ہے تو عقل کو ابھارنا بھی انبیاء ہی کا کام ہے. اور انبیاء کا کوئی کام جو ہے وہ عقل کے خلاف نہیں ہے. یعنی انبیاء نے کبھی بھی کوئی کام عقل کے خلاف نہیں کیا ہے یا عقل کو ختم کرنے والا کام نہیں کیا ہے. انبیاء نے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا ہے. اور عقل کا استعمال دیکھیں آپ، آج پورا انٹلیکچوئل طبقہ جتنا ہے ایک بڑی تعداد میں وہ اندھ بھکت بنے ہوئے ہیں. انسان اندھ بھکت کب بنتا ہے؟ اندھی تقلید کب کرتا ہے کسی کی؟ جب عقل کو تعطیل کر دے، عقل کو سلا دے. لیکن جس کی عقل جگی ہوئی ہے، جو انبیاء کا کام عقل کو جگانا ہے، عقل کو سلا دینا نہیں ہے. اور اس کی مثال جو ہے وہ رحم کی طرح ہے. ماں کے پیٹ میں جو رحم ہوتا ہے، ووم جس کو کہتے ہیں، WOMB، ووم، اس میں ہوتا کیا ہے؟ وہ ایک معمولی جرثومے کو لے کر اس سے ایک پورا انسان بنا دیتا ہے، وہ رحم. لیکن جو بانجھ عورت ہوتی ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، وہ جرثومہ جا کے اس کے اندر ضائع ہو جاتا ہے. تو انبیاء علیہم السلام کا کام عقلوں کو ابھارنا ہے، نہ عقلوں کو سلانا ہے. اور استنباط یہی ہے، عقلوں کے ذریعے سے ہی استنباط ہوتا ہے. یعنی ایک چیز سے کئی چیز بنا دینا. عرض کیا تھا کہ اگر ایک شخص زمین سے تیل نکال رہا ہے، آپ اسی زمین سے دوسری جگہ سروے کر کے گیس نکال رہے ہیں، تو یہ استنباط ہے. اور ایک چیز ہے وہ اسارت الناس ہے، لوگوں کو ابھارنا، لوگوں کو اکسانا. عوام جو ہے وہ روزمرہ جو کام کرتے ہیں، ڈیلی لائف جو ہماری ہوتی ہے، وہ ہم کو رکود میں لے کے چلے جاتی ہے. پانی جس طرح سے ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا پانی گندا ہو جاتا ہے، بدبو اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. پانی صاف شفاف اسی وقت ہوگا جب اس پانی میں روانی ہو، بہتا ہو پانی. ویسے ہی لوگوں میں رکود آ جاتا. کب آ جاتا رکود؟ روز مرگی میں. یعنی صبح اٹھے، دکان والے ہیں تو دکان جا کے کھول دی، شام تک دکان پہ بیٹھے رہے، دکان سے واپس آ گئے. اسٹوڈنٹ ہیں، صبح اٹھے، بیگ اٹھائے، اسکول چلے گئے، واپس آ گئے. یہ ڈیلی لائف کا جو روٹین ہے انسان کے اندر ایک رکود لا دیتا، اسٹیگننٹ، روک دیتا انسان کو. تو پھر کیا چاہیے؟ کچھ لوگ چاہیے جو ان کو چھیڑیں، ابھاریں، ان کو اکسائیں، کچھ کام کرنے پر اکسائیں، کچھ الگ کرنے پر، یہ ٹھہراؤ کو ختم کرے. وہ لوگوں کو جو ابھارنا ہوتا ہے وہ اس کو اسارت الناس کہتے ہیں. لوگوں کو جو ابھارنا، لوگوں کو چھیڑ کر اکسانا اور ان سے کچھ کام کروانا. اور یہ صلاحیت بڑی کم شخصیتوں میں ہوتی ہے. ہمارے دور میں یہ صلاحیت اگر ہم دیکھیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیتوں میں، لوگوں کو اکسانا، ابھارنا اور ان سے کوئی اچھا کام لے لینا. سوئے ہوئے لوگ، ڈیلی روٹین کے کاموں میں مشغول، اسٹیگننٹ لوگ، ایک ہی کام کر رہے ہیں. روز صبح اٹھے، کئی سال سے یہ کام ہو رہا ہے، صبح اٹھنا ہے، شام تک وہی کام کرنا ہے، پھر سو جانا ہے، پھر صبح اٹھنا ہے. ان سے کوئی غیر معمولی، کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام لے لینا، یہ اسارت الناس ہے. اور اس کام کے لیے اللہ نے انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کو مامور کیا ہے کہ ان کا کام لوگوں کو جگاتے رہنا ہے، لوگوں کو رکود کا شکار نہیں کرنا ہے، ایک جگہ بس ایک ہی روٹین میں جا رہے ہیں، نہیں. اسی لیے بعث اللہ رسولا، اللہ نے رسولوں کو مبعوث کیا، اکسایا، کس لیے؟ تاکہ وہ لوگوں کو اکسائیں. یہاں پر اکسانے سے مراد وہ نہیں ہے کسی غلط کام کے لیے اکسانا نہیں ہے. اکسانے کے سے مراد یہ کہ حرکت میں لائیں، ان سے کوئی، ان کے اندر تحریک پیدا کریں، ان کے اندر کوئی کام کے لیے حرکت پیدا کریں، ابھاریں ان کو.
اور پھر جب اللہ نے رسول اللہ کو مبعوث کیا، ابھارا، اکسایا اللہ نے رسول اللہ کو، تو پھر کوئی بٹھا نہیں سکا رسول اللہ کو۔ پھر رسول اللہ کی تربیت سے ابوذر جیسے، ابوذر کو رسول اللہ کی تربیت نے ابھارا، پھر ابوذر کو کوئی خاموش نہیں کرا سکا۔ ابوذر کو مدینے سے باہر کرنا پڑا، جلا وطن کرنا پڑا، لیکن خاموش بٹھا نہیں سکے ابوذر، کیونکہ رسول اللہ کی تربیت میں ابھری ہوئی عقل تھی ابوذر۔ اور وہ جو چیز انسان کو اکساتی ہے وہ درس نہیں ہے، وہ درد ہے، جو امام خمینی کے سینے میں تھا، درد انسان کو خاموش بیٹھنے نہیں دیتا، وہ اکساتا ہے انسان کو۔ گلا تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اکسے ہوئے لوگوں کو سلا دینا، اکسے ہوئے لوگوں کو بٹھا دینا، یہ بعض لوگوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، جو لوگ اچھے خاصے ابھرے ہوئے ہیں ان کو بٹھا دینا۔ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے وہاں پر حیدرآباد میں کہ ایک نامناسب پوسٹر مسجد کے سامنے کسی نے لگا دیا تھا شہادت ثالثہ کے حوالے سے، تو انہوں نے ایک بار فجر کی نماز پڑھ کے یہ عزم کر لیا کہ اس کو ہٹا دینا ہے، یعنی اس کے جذبات ابھر گئے، اب اکسائے گئے، کوئی اکسایا نہیں، وہ خود سے جذبے میں آگے جب باہر نکلے تو وہی نماز پڑھ کے باہر نکلنے والے مصلیوں نے کہا نہیں نہیں مت کرو، وہ لوگ بڑے خطرناک لوگ ہیں، آپ کو جیل بھیج دیں گے۔ اچھے خاصے ابھرے ہوئے اور اکسے ہوئے آدمی کو ٹھنڈا کر دیا۔ بعض لوگوں کی یہ صلاحیت ہوتی ہے، اکسے یعنی جو اچھا کام کرنے کے لیے اکسا ہوا ہے اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں اس کو۔ جو اچھا کام ہے اس کو اور بڑھاوا دینا چاہیے، اس کی ہمت بڑھانی چاہیے، نہیں کیجئے، ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، نہ یہ کہ وہ اچھا کام کرنے والے کو پیچھے ہٹا دے ڈرا کے۔ تو یہ درد جو ہے انسان کا، یہ ساری بشریت کا درد بعض سینوں میں ہوتا ہے، سارے انسانوں کا، سارے انسانوں کی فلاح چاہتے۔ ہم لوگ جو ہے ہم کیا چاہتے ہیں، آگے کہوں گا، وہ ہم لوگ تنگ نظر لوگ ہیں، میں جنت میں چلا جاؤں، میرے بیوی بچے جنت میں چلے جائیں، بس کافی ہے۔ اس سے آگے کا نہیں سوچتے۔ خو انفسکم و اہلیکم نارا، قرآن کا حکم ہے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو بس اپنے آپ کو ہی بچائیں گے وہ لوگ، دوسروں کی فکر نہیں کریں گے۔ جبکہ بعض لوگ وہ ہیں جو سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، صرف اپنی قوم کا درد ان کو نہیں ہوتا، دوسری قومیں بھی، ہر انسان کا درد ان کے اندر ہوتا۔ آپ دیکھیں پرسوں کی بات ہے، شاید آج جمعرات ہے، یہ شاید پیر کی بات ہے یا منڈے یا ٹیوزڈے کی بات ہے، افغانستان میں کابل میں بچیوں کے اسکول میں دھماکہ ہوا، لڑکیوں کے اسکول میں۔ کل تک کی خبر یہ کہ 30 بچیاں، بچوں کا کیا قصور ہوتا؟ اگر آپ کو دشمنی ہے، بڑوں سے دشمنی ہے، یعنی آپ کو دشمنی کیا ہے؟ وہ اگر بالفرض داعش کا یہ انتقامی کارروائی ہے تو داعش یہ کارروائی کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ سیریا میں لڑنے کے لیے یہ ہزارہ کمیونٹی گئی تھی داعش کے خلاف، تو ان کے 3-4 لگاتار بم دھماکے، جس کے نتیجے میں 30 سے زائد لڑکیاں کیا قصور ہے لڑکیوں کا؟ یہاں ہم لڑکیوں پر حجاب پر یہ لوگ پابندی لانا چاہتے ہیں تو ہم لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، وہاں پہ تو جان لی جا رہی ہے لڑکیوں کی، یعنی ان سے زیادہ خونخوار ہیں وہ لوگ۔ عجب نہیں یہ بھی اتنے خونخوار بن جائیں، لیکن 30-35 لڑکیوں کو معصوم، ایک اتنے یعنی دردناک جو تصویریں آئی ہیں دیکھ نہیں سکتے آپ، اور وہ بربریت کر کے گزر جاتے کیونکہ درد نہیں ہے، انسانیت کا درد نہیں ہے کہ یہ معصوم بچوں کو کیسے قتل کر دوں۔ ایک چھوٹے بچے کی لاش ہے رکھی ہوئی اتنی،
اور ایک باپ 3 بیٹوں سے محروم ہو گیا. 3 بیٹے تھے, 3 کے 3 بیٹے بم دھماکوں کا شکار ہو گئے. یہ بے درد لوگ ہیں, انسانیت کے دشمن, جن کو انسان کی جان کی اہمیت نہیں معلوم ہے. جبکہ اسلام تو جانوروں کو بھی بلا وجہ مارنے کا حکم نہیں دیتا. شکار پہ جو لوگ جاتے ہیں, شکار کرنا اسی وقت صحیح ہے جب آپ کی ضرورت ہو. شکار صرف تفریح کے لیے شکار کرنا حرام ہے. تفریح کے لیے پرندے کو مار دیا, تفریح کے لیے ہرن کو مار دیا, نہیں. ضرورت کب ہو؟ جب آپ کا کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہو, شکار ہی کے ذریعے سے آپ کا ذریعہ آمدنی یعنی آپ کا پیٹ بھرتا ہو, تو شکار جائز ہے. وإلا صرف تفریح کے لیے, نوابوں نے ایک زمانے میں تفریح کے لیے ہزاروں شیر مار دیے. آج شیروں کی تعداد کم ہو گئی. ٹائیگرز, ہزاروں شیر, کئی فوٹوز ہیں آپ دیکھیں, انگریزوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے 8-10 شیروں کی لاش سامنے رکھی ہوئی ہے. اقتدار آ گیا لیکن اقدار نہیں آئی ان کے پاس, ویلیوز نہیں آئی, اسلامک ویلیوز. اسلامک ویلیو میں امیر المومنین فرماتے ہیں, جس کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پوری دنیا کی دولت دے دی جائے اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ چیونٹی اپنے منہ میں جو بھونسے کا دانہ لے کر جا رہی ہے وہ میں چھین لوں, تو میں نہیں چھینوں گا. چیونٹی کے منہ سے بھونسے کا دانہ, بھونسا چھین لوں, اور پوری دنیا کی دولت اگر آپ کو دے دی جائے تب بھی میں تیار نہیں ہوں کہ میں چیونٹی کے منہ سے وہ بھونسے کا دانہ چھین لوں. جانوروں کے, پودوں کے, پیڑوں کے, درختوں کے حقوق ہے اسلام میں, تو وہاں پہ انسان کی جان کی اہمیت نہیں ہے. کیسے مسلمان ہیں جو نہتے بچیوں کو, لڑکیوں کو, اور وہ بھی اس جنگ زدہ, کئی سال سے جنگ زدہ ملک ہے افغانستان, کئی سال سے, 30-40 سال سے, تو خود ہماری عمر ہے 40 سال سے, تو ہم ہی دیکھ رہے ہیں کہ 30 سال سے کہ جنگ زدہ ملک ہے. ویسے ملک میں مفلوق الحال ویسے لوگوں کو بم کے دھماکے سے اڑا دینا, یہ کون سا اسلام ہے؟ درد نہیں ہے سینے میں. اور اسارت القرآن جو ہے, یہ قرآن کے موضوعات کو چھیڑنا, اسارہ عرض کیا, چھیڑنا, ان کو قرآن کے موضوعات کو چھیڑنا. کس لیے؟ تاکہ ایک علم سے دوسرا علم نکلے. اور قرآن کو ابھارنے والے ہوں تو قرآن, ہاں, قرآن کے موضوعات کو جو چھیڑتے ہیں, اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ بات کہ ایک مرتبہ اگر قرآن میں وارد ہو جائیں ہم اور قرآن کے موضوعات کو نکالنا چاہیں تو آگے پھر خود قرآن ہمارا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. صرف ابتدائی حرکت ہماری طرف سے ہونی. فارسی میں مثل مشہور ہے, از تو حرکت از من برکت, تیری طرف سے حرکت میری طرف سے برکت. اور قرآن کے موضوعات کو چھیڑنا ضروری ہے. دیکھیں آج ہماری جو ٹرمینالوجی ہے, جو زبان ہم استعمال کرتے ہیں, ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ بعض الفاظ مشہور ہو جاتے ہیں اور وہ سب کے زبانوں پر ہوتے ہیں, خواہ نہ خواہ. بعض فلموں میں ایک ڈائلاگ مشہور ہو گیا, وہ ڈائلاگ سب کی زبانوں پر آ گیا. بعض ڈائلاگ اتنے مشہور ہو جاتے ہیں, وہ لوگوں کے کلچر کا حصہ بن جاتے. پھر وہ ہماری جو زبان اور ٹرمینالوجی ہے وہ قرآنی ہونے کے بجائے آپ دیکھ لیں کیا ہے, قرآنی ٹرمینالوجی ہم استعمال نہیں کرتے. اب ہماری ٹرمینالوجی زیادہ تر ڈیجیٹل ہے, ڈیجیٹل ٹرمینالوجی استعمال کرتے. ہمارے استاد فرما رہے تھے, وہ ایک بار گئے تبلیغ کے لیے, تو وہاں پر لوگوں کی زبان میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بول رہے تھے کہ تیرا کیا ہو گیا کالیا. تو وہ پریشان ہو رہے تھے, یہ تیرا کیا ہوگا کالیا کیا چیز ہے یہ. تو بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ ایک فلمی ڈائلاگ ہے جو مشہور ہو گیا ہے. تو ویسے ہی جب فلمی ڈائلاگ یعنی جو چیز آپ پھیلانا چاہیں, جو چیز آپ لوگوں کی زبان پہ ڈالنا چاہیں, وہ آ جائے گی لوگوں کی زبان پر. تو ہماری زبان پر کیا آنا چاہیے؟ قرآنی ٹرمینالوجی,
قرآن کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ آنا چاہیے. اس سے پہلے جیسے ابھی امام حسن کی ولادت کے دن ایک ٹرم سے ہم آشنا ہوئے, استفزاز یعنی کسی شے کو ہلکا کر دینا, اس کے وزن کو کم کر دینا تاکہ اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دے. یہ روزمرہ ہماری روٹین میں یہ شامل نہیں ہے, ہماری روٹین میں شامل کوئی اور چیز ہے. تو یہ معارف قرآن جو ہے اس کو علمی ہوا دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ موضوع چھڑے آگے. اور اب بعض لوگ ہوا دینے کا مطلب بعض لوگ قرآن کھول کے وہ ہوا لینا شروع کر دیتے. وہ ہوا لینا نہیں, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. وہ جو ہوا قرآن کی لیتے ہیں کھول کے, اس سے نہیں. قرآن کے اندر جو چیز ہے ان کے موضوعات کو ہوا دینے کی ضرورت ہے, ان کے موضوعات کو لانے کی ضرورت ہے, چھیڑنے کی ضرورت ہے. اور وہ کام شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ طباطبائی نے کیا کہ وہ ہوا دے کر وہ موضوع کو قرآن کے چھیڑ کر لوگوں کے سامنے لے کر آ جائیں کہ موضوع بحث وہی بات بن جائے. پھر وہ کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ بعض بزرگان کر رہے ہیں وہ کام کو. شہید مطہری نے جو کام شروع کیا اس کو آگے بڑھائیں, علامہ طباطبائی نے جو کام شروع کیا اس کو آگے بڑھائیں. اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذالک القرآن فاستنقتوہ, یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کو بولنے پر مجبور کرو. فاستنقتوہ, یہ تم سے بولنا شروع کرے, نطق میں لے کر آؤ اس کو, اس قرآن کو نطق میں لے کر آؤ. کب نطق میں آئے گا قرآن؟ جب اس کے موضوعات کو چھیڑیں گے آپ. قرآن کے موضوعات کو جب چھیڑیں گے تو پھر وہ بولنے پر آئے گا. اور قرآن کے موضوعات کا جو اصارہ ہے, صدر المتعلین جناب ملا صدرہ کا یہ اصرار ہے کہ قرآن کی آیتوں سے علوم کو استنباط کیا جائے, علوم کو استخراج کیا جائے قرآن کی آیتوں سے. جیسے فلسفہ ہے, فلسفی, پہلے جو فلسفی تھی شروع میں, اسی فلسفی میں میتھمیٹکس اور لاجک شامل تھی. الگ سے استقلالی علم نہیں تھا, استقلالی یعنی انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ نہیں تھا. لاجک فلسفے کا ہی حصہ تھا, میتھمیٹکس انڈیپینڈنٹ نہیں تھا, فلسفے کا ہی حصہ تھا. جیسے اصول فقہ پڑھاتے ہیں حوزے میں, اصول فقہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ وہ فقہ کے لیے مقدمہ ہے. اصول فقہ فارمولاز ہیں, وہ فارمولاز کو اپلائی کہاں کرنا ہے؟ فقہ میں جا کر. لیکن فارمولاز اتنے بڑھ گئے کہ فارمولاز زیادہ ہو گئے اور جہاں اپلائی کرنا ہے وہ علم چھوٹا ہو گیا. تو جو انڈیپینڈنٹ جو علوم ہیں یہ بعد میں ہوئے, یعنی وہ علم بغاوت کر کے انڈیپینڈنٹ ہوا ہو. اپنے فلسفے سے بغاوت کر کے منطق نکل گئی, فلسفے سے بغاوت کر کے ریاضیات نکل گئی, فلسفے سے بغاوت کر کے فزکس نکل گئی. فزکس بھی فلسفے کا حصہ تھا, فزکس الگ نہیں تھا, فلسفی کا حصہ تھا. بعد میں الگ ایک سبجیکٹ ہو گیا. تو ویسے ہی قرآن کے موضوعات کو ایسا چھیڑا نہیں گیا, ان میں قرآن سے کوئی علم نکالا نہیں گیا الگ سے, استقلالی علم جو کام ابھی باقی ہے. اور خدا نے جو ترتیب دی ہے وہ ترتیب ایسی ہے کہ اگر قرآن کے ایک علم کو آپ کھولیں تو وہ ایک علم سے کئی علوم تک پہنچ سکتے ہیں. پھر اس علم کے اندر جیسے ایک کمرہ ہے, اس کمرے کے اندر ایک کمرہ ہے, لیکن جب آپ پہلے کمرے میں جائیں گے تو دوسرے کمرے کی چابی وہاں پر لٹکی ہوئی ملے گی. پھر وہ چابی لے کے دوسرا کمرہ کھولیں گے, پھر اس کمرے میں جائیں گے تو تیسرے کمرے کی چابی اس دوسرے کمرے میں لٹکی ہوئی, پھر وہ چابی لے کے تیسرا کمرہ کھولیں گے. ویسے قرآن کے علوم ایسے ہی, جب ایک علم تک آپ کی رسائی ہو جائے قرآن کے, وہ ایک علم سے دوسرے علم تک پہنچ سکتے, پھر دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے. یہ ترتیب اللہ نے رکھی ہے. اور قرآن کا جو سب سے بنیادی موضوع ہے قرآن کا, دیکھیں ایک متن ہوتا ہے, ایک حاشیہ. متن کیا ہوتا؟ پرانے زمانے میں جو کتابیں لکھی جاتی تھی, آج بھی قرآن ایسا لکھی جاتی ہے. قرآن بالفرض یہ قرآن ہے,
یہاں جو چیز لکھی ہوئی ہے یہ قرآن ہے، لیکن یہ سائڈوں میں جو لکھتے ہیں اس طرف ایسے ایسے ادھر 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 جو لکھا ہوا تھا اس کو حاشیہ کہتے ہیں۔ آج کل آپ حاشیے کی مثال فوٹ نوٹس لے لیجئے، نیچے جو لائن مار کے نیچے جو لکھتے ہیں وہ فوٹ نوٹس ہوتے ہیں، پہلے سائڈ میں لکھا کرتے تھے، اس کو حاشیہ کہتے تھے۔ اصل جو چیز ہے یہ بیچ میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہے، اور یہ سائڈوں میں جو لکھی ہوئی چیز ہے قرآن کے اطراف وہ حاشیہ ہے، اس کو حاشیہ کہتے ہیں۔ تو قرآن کا جو بنیادی موضوع ہے، اساسی موضوع، جس کو امیر المومنین نے کہا اول الدین معرفتہ، دین میں سب سے پہلی چیز معرفت خدا ہے۔ قرآن کا بنیادی موضوع توحید ہے، اشرف العلوم جس کو کہا گیا، اشرف العلوم علم توحید ہے، اور علم توحید سے مراد فقط وحدانیت خداوند نہیں ہے، علم توحید سے مراد معرفت خدا اور اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ سب علم توحید ہے، اس کو اشرف العلوم کہا گیا۔ اول الدین معرفتہ مطلب دین میں پہلے معرفت ہے تو پھر دوسرے نمبر پہ کوئی اور چیز ہے، پھر تیسرے نمبر پہ کوئی اور چیز ہے، نہیں، یہاں پہ اول الدین معرفتہ کا مطلب یہ ہے کہ دین کی بنیاد معرفت خدا ہے، اللہ کی معرفت دین کی بنیاد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ کی معرفت ہے، پھر دوسرے نمبر پہ کوئی اور چیز ہے، پھر تیسرے نمبر پہ کوئی اور چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ کی معرفت ہم بندوں کے لیے میسر ہے، کہ کن چیزوں سے میسر ہے؟ اللہ کے نام جو ذکر ہوئے ہیں جن کو اسماء کہتے ہیں، اسماء الہی، اللہ کی معرفت اسماء الہی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یہ اسماء الہی اللہ کے ناموں کی حکمت کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اللہ کے نام معرفت کے دروازے ہیں، اللہ کے نام معرفت کے دروازے ہیں، کہ ان ناموں کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ ہمارے ذہنوں میں جو نام ہے وہ 99 ہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام اسماء الہی 99 ہے، 99 ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے اسماء لامحدود ہے۔ خود دعائے جوشن کبیر جو ہم پڑھتے ہیں، کل جو پڑھی گئی، اس میں 1000 اللہ کے نام اور اس کے صفات ہیں، اور اس میں کچھ مانگا نہیں گیا ہے، صرف اللہ کو پکارا گیا، اس کے ناموں کو مختلف ناموں سے اس کو پکارا گیا ہے۔ اسماء الہی دروازہ معرفت خدا ہے، اسماء الہی اللہ کے اسماء۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اللہ کی معرفت سرے سے ممکن ہی نہیں ہے، کسی بشر کو مقدور ہی نہیں ہے، میسر ہی نہیں ہے اللہ کی معرفت، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کی معرفت میسر ہے، لیکن جتنے ہمارے حدود ہیں، نہ اللہ کے حدود، اللہ تو لامحدود ہے۔ لامحدود کی معرفت کون رکھ رہا ہے؟ محدود، تو معرفت بھی کیا ہوگی؟ محدود ہوگی، کیونکہ حقیقت خداوند سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ ذات کن ہے خدا، کن ہے ذات خدا جس کو کہتے ہیں، حقیقت خدا۔ پھر اللہ کی معرفت کیسے ہو؟ اس کے اسماء کے ذریعے سے ہو، اس کے ناموں کے ذریعے سے ہو، اور اس کی صفات اور اس کے افعال، یہ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی بنیادی موضوع قرآن کا توحید ہے۔ توحید سے مراد فقط وحدانیت نہیں ہے، معرفت سے مربوط جتنی چیزیں ہیں، جس میں سب سے پہلے اسماء الہی، اور دوسرے نمبر پر صفات الہی، اور تیسرے نمبر پر افعال الہی۔ افعال یعنی ایکشنز، خدا کے کام جو ہیں۔ یہ 3 علوم جو ہے وہ، اور پھر معرفت سب کی الگ الگ ہے، معرفت کے درجے۔ ملائکہ کی معرفت اللہ کے حوالے سے الگ ہے، انسانوں کی معرفت، پھر انسانوں میں بھی معصوم کی معرفت اللہ کے حوالے سے، غیر معصوم کی معرفت اللہ کے حوالے سے، اس کے درجے الگ الگ ہیں۔ لیکن کن ذات خدا کی معرفت وہ کسی کو حاصل نہیں ہے، نہ کسی نبی کو حاصل ہے، نہ کسی امام کو، نہ کسی وصی کو، نہ کسی ملک کو۔ اصل ذات اور حقیقت خدا کی معرفت کسی کو نہیں ہے۔
معرفت کے ذرائع، معرفت کے دروازے یہی ہیں، اسماء الہی، اللہ کے نام، صفات الہی، افعال الہی، جو قرآن کا بنیادی ترین موضوع ہے۔ اب اسی اعتبار سے لوگوں کے ذہن ہیں، کسی کا ذہن بند ہے، کسی کا ذہن محدود ہے، کسی کا تنگ ہے، کسی کا کھلا ہوا ذہن ہے۔ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں، اور اب یہ میرے ساتھ تجربہ شدہ ہے، کہ ایک صاحب سے بحث ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جنت میں صرف اخباری جائیں گے، وہ بھی صرف حیدرآباد کے، اور کوئی نہیں جائیں گے۔ تو میں ان سے پوچھا تو جنت اتنی چھوٹی ہے کہ وہاں پہ صرف اخباری جائیں گے اور وہ بھی صرف حیدرآباد کے؟ ایک گلی میں بیٹھ کے یہ گفتگو ہو رہی، تو میں بولا جنت اتنی ہی ہے، سمجھ رہے ہیں کیا آپ؟ یعنی وہاں پہ نہ کسی اصولی کو جگہ ہے، نہ کسی مومن کو جگہ ہے، نہ کسی کو جگہ نہیں ہے جنت۔ یہ تنگ نظر لوگوں کی جنت بھی تنگ ہوتی ہے۔ تو خداوند عالم کیا کرے گا ان کو؟ جنت میں جب وہ جائیں گے تو ایک گھر بنا کے 4 دیواری، اس میں سامنے 4 درخت لگا کے، اوپر کانٹوں کے تار لگے ہوئے، سامنے 4 درخت، بس اس طرف دیکھنا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھتے ہی تکلیف شروع ہو جائیں گی کہ دوسرے بھی آ گئے جنت میں۔ تو جنت میں بھی ایک 4 دیواری میں محصور، وہی اتنی تنگ نظر لوگوں کی جنت بھی تنگ ہے، جن کے ذہن تنگ ہے، بند ذہن لوگ ہیں، ان کی جنت بھی۔ اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، اللہ تو کئی لوگوں کو جنت میں جگہ دینا چاہ رہا، لیکن ہماری جنت چونکہ تنگ ہے، کیونکہ ہمارا ذہن تنگ ہے۔ تنگ ذہن سے جو ہے وہ معرفت کے مراحل طے نہیں کیے جا سکتے۔ اور اسماء اللہ، جی ہاں آج تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا۔ اسماء کے بعد افعال الہی، اور پھر وہ بابصیرت، دید، انسان کے اندر بصیرت پیدا ہو جائے۔ دیکھیں بصارت اور بصیرت، آپ نے ریڈ سگنل دیکھا، ایک لال چمکتی ہوئی لائٹ، یہ کون سی آنکھیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے جسم کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن وہ سائن سے سمجھ کیا رہے ہیں آپ؟ یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ کس بات کی سائن ہے؟ یہ ریڈ لائٹ کہ آپ کو رک جانا ہے۔ یہ تو آپ کی یہ آنکھوں سے تو نہیں سوچ رہے ہیں نا، وہ دل کی آنکھوں سے۔ یعنی بعض چیزیں جو جسم کی آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں، ان کو سمجھنا دل کی آنکھوں سے پڑتا ہے۔ جسم کی آنکھوں سے جو چیز دیکھتے آپ وہ بصارت ہے، اور دل کی آنکھوں سے جو چیز دیکھتے وہ بصیرت ہے۔ اسی لیے امیر المومنین کا قول ہے، جس کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، کیا آپ نے اس خدا کو دیکھا؟ تو حضرت نے فرمایا میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے نہ دیکھا ہو، البتہ ان آنکھوں سے نہیں، جسم کی آنکھوں سے نہیں، نور ایمان سے، دل کی آنکھوں سے، ایمان کی آنکھوں سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے وہ حضرت نے فرمایا خود اپنے بارے میں کہ مجھ سے بڑی کوئی آیت خدا نہیں ہے۔ دیکھیں افعال الہی، فعل الہی، اللہ کا جو کام ہے، فعل سے پہنچتا کہاں ہے انسان؟ زمین کو دیکھا، یہ فعل الہی ہے، آسمان کو دیکھا، یہ فعل الہی ہے، مخلوقات کو دیکھا، پہاڑ، درخت، دریا، سب کو دیکھا، یہ فعل الہی ہے۔ فعل سے فاعل کی طرف انسان منتقل ہو، فعل سے فاعل، یعنی یہ زمین ہے، یہ زمین کو وجود میں لانے والا کون ہے؟ فاعل۔ فاعل کون ہے؟ خدا۔ اسی کو نشانی کہتے ہیں، آیت خدا اسی کو کہتے ہیں، نشانی سے، فعل سے فاعل کی طرف جانا۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ استنباط کے ذریعے سے انسان کی دید بصیرت کھل جاتی ہے، اس کی بصیرت کی دید کھل جاتی، اور وہ چیز جو لوگوں کو نظر نہیں آتی اس کو نظر آتی، چیزوں کی حقیقت۔ اسی لیے رسول اللہ یہ دعا فرماتے تھے
الہی ارن الاشیاء کما ہی، پروردگار مجھے چیزوں کو ویسے دکھا جیسے وہ ہیں، نہ جیسے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ ہی نے یہ فرمایا کہ لا تسبوا علیا فإنہ ممسوس فی ذات اللہ، لا تسبوا علیا، علی کو برا بھلا مت کہو، علی کو ناسزا مت کہو، کیونکہ علی کی ذات اللہ میں فنا ہے۔ انسان کے ہر شے کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو فنا کا پہلو ہے اور ایک پہلو بقا کا ہے۔ بقا کا پہلو کس لیے؟ کیونکہ یہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ سے جڑی ہوئی حقیقت ہمیشہ وہ بقا کا پہلو ہے، اور ہم حیثیت شے ہم فنا، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان فیبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے سوائے وجہ خدا کے۔ تو ہر شے کے دو پہلو ہیں، ایک بقا کا پہلو، ایک فنا کا پہلو۔ اللہ سے جو ہمارا پہلو جڑا ہوا ہے وہ بقا کا پہلو ہے، اور ہم خود بحیثیت خود یہ ہمارا فنا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ علی کو ناسزا برا بھلا مت کہو، کیونکہ علی کی ذات فنا فی ذات الہی ہے، اللہ کی ذات میں فنا، یعنی علی ایک تو بقا والا پہلو ہے علی کا، وہ فنا والا پہلو بھی فنا فی ذات خدا ہے، وہ فنا کا پہلو بھی فنا فی ذات خدا ہے۔ اس لیے علی کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ علی ممسوس فی ذات اللہ ہے، کیونکہ علی اللہ کی ذات میں فنا ہے۔ رسول اللہ نے علی کی شہادت کی خبر پیشن گوئی علی کی شہادت سے بہت پہلے فرما دی تھی، جو ابھی ہمارے ایک چھوٹے بھائی نے یہاں پر آ کے جو کلام معصوم پیش کیا وہ وہی تھا، خطبہ شعبانیہ کا آخری حصہ، جس میں رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اے علی، آپ کی روح میری روح، آپ کا گوشت میرا گوشت، آپ کا خون میرا خون، جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے آپ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے آپ سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ اللہ نے ہم دونوں کو خلق کیا اور اللہ نے ہم دونوں کو چن لیا، مجھے نبوت کے لیے چن لیا اور آپ کو امامت کے لیے چن لیا۔ یہ شہادت سے بہت پہلے فرما چکے تھے۔ جب آج ہی کی صبح جب ضربت لگی امیر المومنین کو اور قاتل کو پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا، علی کی ذات فنا در ذات خدا ہے۔ آپ دیکھیں ہم اپنے دشمنوں سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ جب لایا گیا ابن ملزم کو سامنے تو کانپ رہا تھا، تو حضرت نے کہا کہ پہلے اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو، یہ جو رسیاں اس کے بازو میں باندھے ہوئے ہو اس کی رسیوں کو ڈھیلی کر دو۔ اور جب حضرت کے سامنے شربت پیش کیا گیا تو اسی شربت کو اٹھا کر اپنے قاتل کو پیش کر دیا۔ لوگ بے گناہوں کا خون بہا رہے ہیں، معصوم بچیوں کا، معصوم لڑکیوں کا، لیکن کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ علی کے چاہنے والے، کیونکہ وہ علی کو خدا کا ولی سمجھتے ہیں۔ اور علی کا رویہ کیا ہے دشمنوں کے ساتھ اپنے، کہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو شربت پلا، اور بیٹا حسن اگر میں اس کی ضربت سے اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے قصاص کے بدلے میں ایک ہی ضربت لگانا، ایک ہی ضربت سے اس کو قتل کرنا، اور اگر میں اس ضربت سے بچ جاؤں تو اس کو معاف کرنا یا اس سے قصاص کرنا، اس کو سزا دینا، یہ میرے اوپر ہے۔ اور پھر وصیت میں یہ فرمایا کہ بیٹا حسن اس کی لاش کو مسلح نہ کرنا۔ عرب جب بھی کسی پر غالب آتے تھے تو اس کی لاش کو مسلح کر دیتے تھے۔ مسلح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ناک، کان، آنکھیں نکال لینا اور ہاتھ پیر جدا کر دینا۔ بیٹا حسن میں نے تمہارے نانا سے یہ حدیث سنی ہے کہ کسی خارج زدہ کتے کو بھی مسلح نہ کیا جائے،
اس کے ہاتھ پیر آنکھ ناک نہ کاٹے جائیں۔ میری تم کو یہ وصیت ہے کہ میرے قاتل کو جب قتل کرنا تو نہ اس کے کان کاٹنا، نہ اس کی آنکھیں نکالنا، نہ اس کی ناک کاٹنا، اس کے بدن کو مسلح نہیں کرنا۔ یہ وصیت ہے امیر المومنین کی اپنے قاتل کے حوالے سے۔ یہ اقدار کے پابند لوگ ہیں، اور جو اقدار کے پابند ہوتے ہیں ان کے پاس ان کے دشمنوں کے حوالے سے بھی اقدار کی پابندی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اقدار کے پابند نہیں ہوتے وہ پھر صغیر و کبیر پر رحم نہیں کرتے، وہ پھر چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھتے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کربلا میں یہ جو لاش پڑی ہوئی ہے یہ رسول اللہ کے نواسے کی لاش ہے۔ اعلان کیا گیا کہ کون ہے جو حسین کی لاش کو پامال کرے، کون ہے جو حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، اور جتنی لاشیں کربلا میں موجود تھی ایک ایک کر کے سب نے اپنے رشتہ داروں کی میتوں کو پیچھے کھینچ لیا، لیکن ایک لاش جو وہاں پڑی ہوئی تھی وہ حسین ابن علی کی تھی، اور اعلان یہ ہوا کہ کون ہے جو اس لاش پر گھوڑے دوڑائے۔ 10 سوار تیار ہوئے اور ان کی نال بندی کی گئی، ان کے گھوڑوں کے پیروں میں نال لگائی گئی تاکہ یہ نئی نال کے ساتھ سید الشہداء کے لاش پر گھوڑے دوڑائیں۔ 5 گھوڑوں کو مشرق کی جانب اور 5 گھوڑوں کو مغرب کی جانب کھڑا کر دیا گیا، اور بیچ میں سید الشہداء کا لاشا۔ اب مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑے، اس قدر گھوڑے دوڑتے رہے، اس قدر گھوڑے دوڑتے رہے حسین کی لاش پر کہ اشقیاء جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچے تو کہنے لگے، اے امیر، ہمارے گھوڑوں کی نال کو سونے سے جڑ دے، کیونکہ ہم نے حسین کی لاش کو رززنا کر دیا ہے، ہم نے حسین کی لاش کو اتنا ریزہ ریزہ کر دیا ہے کہ حسین کی سینے کی ہڈیاں حسین کی پشت سے مل گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارا اس ذکر قلیل کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا جو آداب ہم نے پڑھے ہیں پروردگار، ان آداب کو قرآن کے محضر میں ان آداب سے استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو بے علم ہے ان کو علم نافع عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا تو ہم سب کو بامعرفت حج و زیارات نصیب فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما۔ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، مرج عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما۔ پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا یا اللہ محبت اہل بیت کی شمع جو ہمارے سینوں میں روشن ہے، ہر آن اس کی حدت تنویر میں اضافہ فرما۔ پروردگارا ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار یہ ماہ مبارک رمضان گزرنے نہ پائے، تو ہمارے والدین کی اور تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔